الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ قرآن کریم کی دو مخصوص دعاؤں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا، جو سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت میں اللہ رب العزت نے، آخری دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اور اس کی مکمل تشریح اور اس کے اسرار و رموز، اس کے مطالب و مفاہیم آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ مناجات مقبول میں حکیم الامت نے جو مخصوص دعائیں قرآنی پہلی منزل میں ذکر فرمائی ہیں، اس کی تشریح اور مطالب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک دعا ایسی دعا ہے، قرآنی دعا، کہ جس کی پڑھنے کی اللہ رب العزت نے بندوں کو تلقین فرمائی، اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کو پڑھا ہے، اور جن حالات سے، جن وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں، ایسے وقت کے اندر قرآن کریم کی اس دعا کا اہتمام کرنا حالات کی اہم ضرورت ہے، اور موجودہ دور کے اعتبار سے اس دعا کا اہتمام انسان جتنا بھی کرے اس کے لیے کم ہے۔ قرآن کریم کی وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہی ہے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، کہ سورہ آل عمران کے 8ویں آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ 1.5 لائن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ دعا ذکر فرمائی، اور بڑی اہم دعا اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمائی۔ کیا ہے اس دعا کے معنی و مطالب؟ اس دعا کے معنی یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ پیدا فرمائی، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، کب گمراہ نہ کیجیے؟ بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، یعنی ایمان دے دیا ہے، اب ایمان دینے کے بعد ہم کو گمراہ نہ کیجیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنے پاس سے ہمیں خاص ہدایت کی رحمت نازل فرمائیے، ہم کو رحمت عطا فرمائیے ہدایت کی۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ اتنی دعا ہے، لیکن یہ دعا بڑی معنی اور جامع ہے۔ حکیم الامت نے بیان قرآن کے اندر بھی اس دعا کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی۔
فرمایا کہ انسان اس میں اپنی ہدایت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ جیسے آپ نے مجھے ایمان دیا ہے، اب میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ آپ مرتے دم تک مجھ سے اس ایمان کو، اس ہدایت کو نہ چھینیں۔ اور دعا بھی بڑی عجیب اللہ نے فرمائی ہے، اور اس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، آپ اپنے جانب سے رحمت عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ وہبہ کا لفظ استعمال فرمایا، ہبہ کا لفظ عطا فرمایا ہے۔ اور ہبہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ انسان کسی کو بغیر عوض کے دے دے، یعنی انسان کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو ہبہ کر دیا، فلاں چیز کسی کو دے دی، تو ہبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے عوض کبھی کوئی رقم نہیں لیتا ہے، یہی دے دیتا ہے، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، آپ اپنے جانب سے ہمیں سیدھی راستہ عطا فرمائیے، رحمت عطا فرمائیے، جنت عطا فرمائیے، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اس لیے کہ آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی ایک سوال انسان اللہ پیدا کرتا ہے، اور انسان اللہ کہتا ہے کہ تم اسے بار بار مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کی یہ صفت نہ ہوتی تو نہیں مانگتے، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے، اس لیے ہم مانگتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جو یہاں پر دعا رکھی ہے کہ ہر قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی اگلی اور پچھلی آیت کو سمجھنا بڑی اہم ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ ایمان دیتا ہے، اور ایمان دینے کے بعد اللہ نے جن چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، وہ ایمان لانے کے بعد بھی ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ ان سے ایمان اور ہدایت کو سلب کر دیتا ہے۔ اللہ نے اوپر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور جو لوگ علم و عمل میں پختہ ہوتے ہیں، وہ ایسے باتوں میں جس میں اللہ نے غور و فکر کرنے سے منع کیا ہے رک جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم بس ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ بڑے مبارک لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اوپر کی آیت میں ذکر فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ اللہ نے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلے نجران کے کچھ نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شریعت کے مطابق گفتگو کرنے لگے، سوالات کرنے لگے۔ وہ نصارہ تھے یعنی عیسائی تھے، اور ان کا عقیدہ تثلیث کا عقیدہ تھا۔ تثلیث کا عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ تثلیث کا عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ یہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، حضرت مریم یہ اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ بیوی ہے، اللہ رب العزت گویا حضرت عیسیٰ کے والد ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ رہتا ہے جس کو تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصارہ عیسائی آئے اور تثلیث پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تثلیث کے عقیدے کو توڑا اور ان کے سامنے توحید کو پیش کیا کہ یہ توحید ہے اور اسی طرح کا عقیدہ رکھنا، اور اللہ رب العزت جو ہے بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تفسیر فرمائی قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر طرح سے وہ توحید سے نصارہ بلکہ بہت مطمئن ہو گئے کہ بالکل اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلیمت اللہ کیوں کہا ہے؟ روح اللہ یعنی اللہ کی روح، کلیمت اللہ یعنی اللہ کا کلمہ کیوں کہا؟ سوال کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ ہم نے پوری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب۔ اب اس پوری قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دو قسم کی آیتیں رکھی ہیں، اور ان دو قسم کی آیتوں کا تذکرہ اللہ نے اب آگے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات
کہ ان میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، جو بالکل واضح ہے، جس کے اندر اللہ نے احکامات کو ذکر فرمائے، واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اور بالکل اللہ نے اپنی توحید کو ذکر فرمایا ہے، جس کے یعنی وہ آیت ایسی ہے کہ جس کو عربی آتی ہے ان آیتوں کے مطلب کو سمجھ لیتا ہے، یا جو قرآن کریم کی اردو تفسیر پڑھتا ہے اس کو آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے محکم آیت، کہ پورا قرآن اسی محکم آیتوں سے بھرا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے قرآن کریم، یعنی جو امت کو کام آنے والی آیتیں ہیں یہی محکم آیتیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری قسم کی آیتیں متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور متشابہات وہ آیت کہلاتی ہے کہ جس کے معنی تو ظاہر ہے، جس کے الفاظ تو ظاہر ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے اور اس کے اندر اللہ نے کیا ذکر فرمایا، اس کو لوگوں کے اوپر واضح نہیں فرمایا ہے۔ اللہ نے کسی کو اتنی عقل ہی نہیں دی کہ ان آیتوں کے اختتام تک، اس کی کنور کونے تک انسان پہنچ سکے، اس کے مطلب کو جان سکے، اس کے معنی کو سمجھ سکے۔ فرمایا کہ ان آیتوں کو کہتے ہیں متشابہات۔ جیسے قرآن کریم کے اندر جو حروف مقطعات ہوتے ہیں شروع میں الف لام میم الف لام را، اس کو متشابہات کہتے ہیں، کہ اس کے معنی اور مطالب کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، بندے میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی اس کا علم عطا نہیں فرمایا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بہت سے جگہ پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت عرش کے اوپر قائم ہوا، اللہ رب العزت عرش کے اوپر بیٹھا۔ اب اللہ رب العزت کس حالت میں بیٹھے، کیسے بیٹھے اور کیسے اللہ رب العزت ہے، تو اس کا علم اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ یہ متشابہات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر کیسے جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ نے سورہ یونس کے شروع کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوئی۔ اب ایک انسان اگر غور و فکر کہ اللہ کیسے ہوئے، نعوذ باللہ ہمارے طرح زمین پر بیٹھ کر یا پھر کرسی پر بیٹھ کر کوئی اگر انسان یہ سوچتا ہے تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ جو ہے نور ہے، ہم ہماری طرح جسم و جسہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کیسے عرش کے اوپر بیٹھا ہے، اللہ رب العزت کیسے عرش کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، تو فرمایا کہ متشابہات میں سے ہے۔ انسان کو اس میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے متشابہ رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ نہ اس عقیدے کے بارے میں انسان سے سوال کرے گا کہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کیسے عرش پر جلوہ افروز ہوئے اور کیسے بیٹھے۔ فرمایا کہ اس سے اللہ کل قیامت کے دن تم سے سوال نہیں کرے گا۔ اور وہ عقیدے جس کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرتا ہے، جو متشابہات میں سے جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی چیزوں میں انسان کو غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، انسان اگر اس میں غور کرے تو انسان ہدایت پر رہتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی ذات میں غور و فکر شروع کر دے تو فرمایا کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو ہدایت پر رہنا ہے تو اس کو اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، زمین کو اللہ نے کیسے پیدا فرمائی، اور یہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت متشابہات کہلاتی ہے۔ جیسے اللہ سورہ یاسین کے بالکل آخری میں اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب انسان غور کرے کہ اللہ کیسے کہتا ہوں گا کن، تو فرمایا کہ تمہیں اس میں غور کرنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی ذات وہ ہے، تو جو دل میں تو آتی ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی ذات ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ جو دل میں تو آتا ہے، اللہ وہ ہے جو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان لیا میں نے کہ یہی تیری ذات ہے۔ کہ اللہ دل میں تو اور انسان کے آتا ہے، اور اللہ کا استظہار ہمیشہ رہتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا انسان، بس یہی تیری ذات، یہی تیری شان ہے، میں نے سمجھ لیا کہ بس یہی تیری شان ہے۔ بس انسان کا اللہ رب العزت سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ دیکھو کہ جو متشابہات ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ
بالکل ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں کہ ایسے اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العزت عرش ہی پر ہے، اس کی وجہ تعویلیں کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو کہ جتنی بھی متشابہات والی آیت ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. جب اللہ اپنے قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے تو اب انسان اس میں کیوں جو ہے گرے اور کیوں اس میں غور و فکر کرے جب اللہ نے انسان کو اس کا علم ہی نہیں دیا ہے. تو گویا انسان کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. یہ اللہ نے فرمایا وما یعلم جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے، کجی ہوتا ہے، حالانکہ وہ اسلام والے ہوتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے لیکن ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اللہ ان سے ہدایت کو سلب کر لیتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا والراسخون فی العلم کہ جو لوگ علم کے اندر مضبوط ہوتے ہیں، عمل کے اندر مضبوط ہوتے ہیں اور بالکل ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایسی آیتوں کے بارے میں جو متشابہات والی آیت ہوتی ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کہ ہم ان آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی آیت ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا یہ سب کے سب ہمارے رب کے جانب سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے اندر عقل ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کے اوپر آیت ذکر فرمائی اور فرمایا کہ جو ایمان والا بھی ہو لیکن ایسی آیتوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اس سے ہدایت کو سلب کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے یہ دعا ذکر فرمائی ہے قرآن کریم کی جو بڑی اہم دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب کہ اللہ رب العزت جیسے آپ نے مجھ کو ایمان عطا فرمایا ہے تو اب ہدایت دینے کے بعد گمراہی ہم کو عطا نہ فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اور اپنے جانب سے مجھے رحمت عطا فرما یعنی ہدایت کا راستہ عطا فرما. یہ ہمیشہ ہر انسان اس کا محتاج ہے. اسی لیے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتے رہتا ہے اور اتنے نیک عمل انسان کرتا ہے کہ بس اب جنت میں ایک جانے سے ایک ذرا قریب رہتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک ذرا قریب رہتا ہے کہ ایک قدم اٹھائے اور جنت کے اندر وہ چلے جائے، بس اتنا قریب ہوتا ہے. لیکن ایسے حالات اس کے اندر پیش آ جاتے ہیں کہ وہ گناہوں کے اعمال شروع کر دیتا ہے اور کرتے رہتا ہے اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اہم چیز اس کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال جلد سے جلد کر لو اور اس کے اندر صدقت کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس فتنے ایسے آئے جیسے اندھیری رات کا ٹکڑا ہوتا ہے ایسے فتنے آنا شروع ہو جائے. اس سے پہلے تم جتنے نیک بادروا بالاعمال الصالحہ تم جتنے نیک اعمال کر سکتے ہو کر لو، اس لیے کہ وقت ایسا ہوگا جب فتنے بالکل اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح ہوں گے کہ ایک فتنہ ختم ہوگا دوسرا آئے گا. جب ایسا حال ہوگا تو اس وقت یہ عالم ہوگا کہ فرمایا کہ ایک انسان صبح اس حالت میں کرے گا کہ مسلمان ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا اور شام وہ ایمان ہونے کی ایمان مسلمان ہونے کی حالت میں کرے گا لیکن ایسا ماحول ہوگا ایسا فتنے کا زمانہ ہوگا کہ صبح ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے. تو فرمایا کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے جو اللہ رب العزت نے یہ دعا قرآن کریم میں سکھلائی ہے. اس لیے کہ اگر کل قیامت کے دن انسان اللہ کے روبرو حاضر ہوگا اور اگر اللہ سے یہ اشکال کرے گا کہ اللہ آپ نے ہمیں جو پیدا فرمایا تھا یہ بڑے گندے ماحول میں پیدا فرمایا تھا، ہر جگہ ورانیت تھی اور صحابہ کا زمانہ بہت دور چلا گیا تھا، ہم تو فتنے کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اللہ اب ہم سزا کے کیسے مستحق ہوں گے؟ تو اس وقت اللہ کہے گا کہ تم نے ایسے زمانے میں میرے سامنے دعا مانگی تھی، کیا تم نے مجھ سے ہدایت کو طلب کیا تھا؟ کیا تم نے یہ دعا مانگی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا؟ اللہ اس وقت حجت اللہ نے یہ دعا قرآن کریم میں ذکر کر کے اپنی حجت کو تام کر دیا ہے کہ اگر انسان یہ کہیں گا کہ اللہ میں تو بالکل گئے گزرے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اللہ رب العزت اس کی سفارش کو نہیں سنے گا. فرمائیں گا ہاں اگر تو توبہ کرتا استغفار کرتا یا جو دعا میں نے سکھلائی تھی ایمان والی ہدایت والی اگر تو دعا کرتا تو فرمائے کہ تو بالکل جو ہے ہدایت پر رہتا، اور اگر گناہ ہو بھی جاتا تو اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے دیتا، اللہ استغفار کی توبہ کی توفیق دیتا، لیکن تو نے کبھی اللہ کے سامنے ہدایت کے پر ثابت قدم ہونے کی دعائی نہیں مانگی.
اسی لیے احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے جو قرآن کریم میں ذکر فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ رب العزت میرے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھیے۔ یہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی بالکل ہدایت یافتہ تھے، آپ تو ہدایت مجسمہ تھے، آپ تو تمام لوگوں کے لیے راہ نمونہ تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اس لیے کہ انسان پتہ نہیں زندگی میں کیسے کیسے الفاظ بول دیتا ہے جو انسان کے ایمان کے لیے سلب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے اپنی زبان سے ایسا لفظ نکالا ہے۔ انسان چلتے چلتے ایسا عمل کر لیتا ہے کہ اسے پتا بھی نہیں کہ اس عمل سے میرا ایمان جا سکتا ہے، اسے پتا بھی نہیں چلتا۔ اس لیے انسان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے کتنا بھی علم والا ہو، کتنا بھی فضل والا ہو، کتنا بھی وہ عمل والا ہو، فرمایا کہ اس کو اللہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی دین پر استقامت کی دعا کرنا چاہیے۔ احادیث کے اندر، تاریخ کے اندر، اولیاء اللہ کی کتابوں کے اندر ایسے کئی واقعات بھرے ہوئے ہیں جس میں بڑے بڑے لوگ جن کو قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، ایک وقت وہ آیا، ایک موڑ ایسا آیا کہ ایک ہی موڑ کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں رہ گئی اور وہ گمراہ ہو گئی۔ کئی ایسے واقعات حدیث کے اندر آئے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیتوں کی تفسیر میں حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو نقل فرمایا ہے اور فرمایا کہ دیکھو کہ انسان جب ہدایت سے پھرتا ہے تو اسے محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیسے محسوس نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے مثال دی، جیسے اگر کوئی ریل کسی پٹری پر چل رہی ہو، جب اسے دوسری پٹری لینا پڑتا ہے، پلٹنا پڑتا ہے، تو بالکل معمولی سا فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ ریل دوسری پٹری پر آ جاتی ہے اور لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کدھر سے کدھر آ گئی ہے۔ فرمایا کہ یہی ایک ایمان والے کا حال ہوتا ہے کہ نیک عمل کرتے رہتا ہے، لیکن جب گمراہی آنا ہوتی ہے ایسے پلک جھپک کر آ جاتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گمراہی کہاں سے آ گئی اور کب وہ گمراہ ہو چکا ہے، کب ہدایت اس کے اندر سے سلب ہو چکی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ تھے اور ان کے مریدین اتنے تھے کہ لاکھوں میں اس کی تعداد ہوتی ہے، اور کیسے کیسے لوگ ان سے بیعت تھے جنہوں نے اپنی اصلاح کی، اپنے ان سے علم حاصل کیا۔ احادیث تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بڑی ولی تھے، ولی کامل تھے، ایسے لوگ حضرت عبداللہ ابو عبید اللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے اور ان کے پاس تربیت ان لوگوں نے پائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے اور پیچھے ایک بہت بڑا قافلہ ان کے ساتھ میں گزر رہا تھا، اور جب بھی وہ کسی درس و تدریس پہ بیٹھتے تو لاکھوں کا مجموعہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ ایک بستی سے گزر رہے تھے جو بالکل عیسائیوں کی بستی تھی، اور عیسائیوں کی بستی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ پورے باہر جو ہے صلیب لڑکی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابو عبید اللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ جو ہے صلیب کی عبادت کرتے ہیں، تو عیسیٰ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ انہوں نے اس طرح سوچا اور آگے چلے گئے۔ جب اسی گاؤں میں آگے گئے اور جب عصر کے نماز کا وقت ہوا، وضو کرنے کے لیے کنویں کے پاس پہنچے کہ وضو کر لیں۔ وضو کر رہے تھے کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہوئی نظر آئی، اس کو دیکھا اور اپنی مریدوں کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ، اب میں اس لڑکی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ مریدوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اب جو کچھ میرے اندر تھا وہ نکل چکا ہے، اب میں تمہاری تربیت نہیں کر سکتا ہے، تم چلے جاؤ۔ لوگ جو ہزاروں کے لوگ ساتھ میں تھے وہ واپس چلے گئے، اس لڑکی کے پیچھے وہ گئے، جسے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمارے سردار کی بیٹی ہے۔ اس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ کیا آپ اس لڑکی سے میرا نکاح کرا دیں گے؟ حالانکہ وہ عیسائی تھی۔ فرمایا اس کے باپ نے کہ بالکل کرا دیں گے، لیکن ہماری شرط ہے، ہماری شرط یہ کہ تم ہمارے پاس رہو اور بالکل ہمارے ماحول کے اندر مل جاؤ، جب تم مانوس ہو جائیں گے ہم نکاح کرا دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جب تک تم مانوس نہ ہو تو جتنے بھی ہمارے اس بستی کے اندر سور ہے، جو خنزیر ہے، آپ اس کو روز چڑھایا کریں گے۔ وقت کے ولی تھے، ولی کامل تھے، لیکن ہدایت اللہ نے منٹوں میں سلب کر دی تھی کہ لوگ کہتے کہ کتنا ہدایت یافتہ انسان ہوتا، ایسے کام اس نے کیوں کر دیا ہے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگنا چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے۔ کہا کہ اس کے لیے تیار ہو گئے، 1 سال تک انہوں نے خنزیر چلائے، 1 سال تک خنزیر چراتے رہے، روز صبح چراتے، شام میں واپس آتے اور خنزیر ہی کو چراتے رہتے۔ حضرت شبلی جو بڑے ولی اللہ تھے،
جو ان کے مرید تھے شاگرد، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ اپنے شیخ کا کیا حال ہے. وہ ہدایت سے تو ہٹ چکے لیکن کیا حالت اور کیفیت میں ابھی وہ ہے ہمیں معلوم کرنا چاہیے. جا کے گئے اور جا کے ان کا حال پوچھا تو دیکھا کہ وہی جبہ ہے، وہی امامہ ہے اور وہ ہاتھ میں عصا ہے جس کو پہن کر وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، اب اسی سے جو ہے خنزیر چلا رہے. بڑا تعجب ہوا. اور کیا ان کی حیثیت علم کی تھی کہ 1,00,000 حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی. آج وہ زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جنہیں 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ زبانی حدیثیں یاد ہوں گی. 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. حافظ قرآن تھے. حضرت شبلی اپنے شیخ کے پاس گئے اور بیٹھ کے کہا کہ اپنی کیا عرض کر دی، اور پھر پوچھا کہ تم قرآن کریم کے حافظ تھے، کیا تمہیں قرآن کریم یاد ہے یا بھول گئے؟ تو فرمایا کہ میں پورا قرآن کریم بھول چکا ہوں. فرمایا کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ فرمایا کچھ بھی یاد نہیں ہے، صرف ایک آیت یاد ہے. فرمایا کہ وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ آیت یہ ہے کہ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ یہی آیت مجھ کو یاد ہے جس کے معنی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو گمراہ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تو پھر اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ بس یہی آیت مجھ کو یاد ہے. فرمایا کہ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، کوئی حدیثیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ پوری حدیثیں میں بھول چکا ہوں. فرمایا پھر بھی یاد نہیں ہے. تھوڑا سوچے اور سوچنے کے بعد کہا کہ ایک حدیث یاد ہے. فرمایا کہ کون سی حدیث یاد ہے؟ فرمایا کہ یہ حدیث مجھ کو یاد ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو انسان اپنے دین کو بدل دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. فرمایا کہ اس کے علاوہ نہ مجھے کوئی حدیث یاد ہے نہ کوئی قرآن کی یاد ہے. پھر اس کے بعد حضرت شبلی بہت روتے رہے. ان کے رونے کو دیکھ کر حضرت ابو عبید اللہ اندلیسی جو اس وقت بالکل علم سے سینے سے خالی ہو چکے تھے، ان کو بھی رونا آیا اور کہا کہ اللہ، میں نے ایسے امتحان سے، ایسی گمراہی سے ہمیشہ پناہ مانگی تھی، آپ نے میرا یہ کیا حال کر دیا ہے. اور توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہدایت دیا. اس کے بعد جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا، اللہ نے وہ علم واپس ان کو دیا. دینے کے بعد حضرت شبلی نے کہا کہ آپ کی حالت، یہ کیفیت کیوں ہو گئی تھی؟ فرمایا کہ میری حالت اور میری یہ کیفیت اس لیے ہوئی تھی کہ جب میں اس بستی میں داخل ہو رہا تھا، میں نے باہر صلیب کو لٹکے ہوئے جگہ جگہ دیکھا تھا، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں اور کتنے جو ہے کم عقل لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ ایش ابو عبید اللہ، تم نے کب سے سوچ لیا کہ اللہ نے جو تم کو ایمان دیا ہے، اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے، یہ تمہارے عقل کی وجہ سے دی ہے. یہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے ہدایت تم کو دی ہے. یہ تو اللہ نے اپنے پاس سے تم کو ہدایت دی ہے. تمہاری عقل اس کام کی کہاں ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے. تو اتنی سی بات اور اتنی سی سوچ پر اللہ نے مجھ سے یہ تمام علوم کو سلب کر دیا تھا. ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ایسے جملے اور ایسے خیالات اپنی زندگی میں ہم کتنے لا لیتے ہیں، تو اللہ کیا حال کر سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے یہ دعا قرآن کریم کے اندر سکھائی ہے کہ انسان اس دعا کا اہتمام کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ دعا انسان کو ہر وقت مانگنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اللہ جب آپ نے ہم کو ہدایت دی ہے تب ہمیں کبھی گمراہ نہیں کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہمارے جانب سے یا اللہ آپ کے جانب سے ہمیشہ ہم کو جو ہدایت پر رکھنا اور رحمت ہمارے اوپر رحمت کو نازل فرمانا. انک انت الوهاب، کہ بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ رحمت کا لفظ استعمال کیا، اور رحمت کے معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ رہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. حکیم الامت نے فرمایا کہ جس انسان کا زندگی کے عمل، زندگی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہے، اس کو یہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں. فرمایا کہ اس کا یہ معمول ہو کہ ہر فرض نماز کے بعد وہ اللہ سے یہ دعا مانگے جو اللہ نے سورہ آل عمران کی 8ویں آیت میں ذکر فرمائی، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا. فرمایا کہ انسان کا یہ عمل ہونا چاہیے. دوسرا یہ فرمایا حکیم الامت نے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان پر اللہ کے سامنے شکر کرتے رہے کہ اللہ آپ نے مجھے ایمان والا بنایا، 1000 معبودوں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا. ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے ایمان پر شکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے اگر انسان اس سے شکر کریں گا تو اس نعمت میں اضافہ ہوگا. اور ہماری جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں ان میں سب سے اہم نعمت ایمان، ایمان کے بعد دنیا کی تمام نعمتیں ہیں. تو فرمایا جتنا ایمان کا شکر ادا کرے گا اللہ اتنی ایمان پر اس کو استقامت دیں گا.
اور ایمان کا شکر یہ ہے کہ انسان عمل صالحہ کرے، یہ ایمان کا شکر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس تیسری دعا کا اہتمام کرے جو اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، کہ اللہ میری عمر کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل عمر آخرہ، کہ اللہ میری عمر کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجیے، وجعل عملی خواتمہ، اور میرے زندگی کے آخری عمل کو بالکل جو ہے مبارک عمل بنا دیجیے۔ اور آگے فرمایا وجعل لی ایام لقائک خیر لقائک، اور میرے زندگی کے دنوں میں سب سے بہترین وہ دن بنا دیجیے جس دن میں آپ کو مل رہا ہوں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میری موت ہو رہی ہے اور میں جو ہے عالم برزخ کی طرف سفر کر رہا ہوں، اس دن کو میرے دنوں کے اندر سب سے بہترین بنا دیجیے۔ اس لیے کسی انسان کو اچھی موت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مبارک موت اس کو آئی، بڑی اچھی حالت میں اس کو آئی، اس کو تو سجدے کی حالت میں آئی، نماز کی حالت میں آئی، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کو ان تین چیزوں کا عمل کرنا چاہیے تو اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا